اور پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 26 میں ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، یوں عرض کرو اے ملک کے مالک، اللہ ہے مالک ہر ایک چیز کا، تو فرمایا کہ یوں عرض کرو اے ملک کے مالک. اور بڑی آگے مشہور آیت ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، مشہور آیت. آگے کیا کہا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت لے لے. ساری سلطنتوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے سلطنت دے دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے. دنیا کے اندر ایسی ایسی سلطنتیں موجود تھی قیصر و کسریٰ کی کہ ان کے بارے میں انسان سوچتا تھا کہ کبھی یہ سلطنتیں ختم نہیں ہو سکتی، کبھی ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن فتح مکہ کے وقت میرے نبی نے کہا تھا مسلمانوں مبارک ہو، بہت جلد قیصر و کسریٰ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. تو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ کیسی بات ممکن ہو سکتی ہے، وہ قیصر و کسریٰ جس کی دیواروں کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور کیا مسلمان اس کو فتح کر لیں گے؟ اور ہوا بھی ایسا ہی. ایک وقت آیا کہ قیصر و کسریٰ کی چابیاں مسلمانوں کے پاس تھی. تو ایسی ایسی سلطنتیں، ایسی ایسی حکومتیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچتا تھا ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن اللہ نے ان سے چھین لی سلطنت. آپ مصر کے فرعون کو دیکھیں، ایران کے نمرود کو دیکھیں، ایسی ایسی سلطنتیں کہ کوئی بیٹ کرنے والا نہیں، کوئی مقابلہ دینے والا نہیں. لیکن ہوا کیا ان کے ساتھ؟ تو پتہ چلے گا آپ کو، فرعون کو پانی میں ڈبا کر کے مار دیا گیا. نمرود جس کو کوئی بیٹ کرنے والا نہیں تھا، مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، ایک لنگڑے مچھر نے نمرود کی جان لی ہے. وہ چنگیز خان، ہلاکو خان، منگولوں کی سلطنت کے بارے میں دنیا ڈرتی تھی، بڑی خونخوار قوم ہے، کسی سے مقابلہ، کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ہوا کیا؟ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے مقابلہ کر کے ہرا دیا ان کو. وہ سکندر اعظم جو پوری دنیا پر کامیابی اور فتح کی کے خواب دیکھا کرتا تھا، پوری دنیا پر حکومت کے خواب دیکھتا تھا، ہوا کیا؟ وہ سکندر اعظم بخار سے مر گیا، اس کا سپنا ادھورا رہ گیا، اس کی خواہش ادھوری رہ گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ایسی سلطنتیں گزری ہے کہ لوگ سوچتے تھے کہ اب ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اب ان کی سلطنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ختم ہو گئی وہ سلطنتیں. 1000 سال تک ملک ہندوستان پر مسلمانوں نے راج کیا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان اس حال میں پہنچ جائیں گے جس حال میں ہم ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال تھا اب وہ کبھی بھارت سے جائیں گے نہیں، لیکن ہوا کیا؟ وہ بھی ختم ہو گئے. تو سب ختم ہو گئے، لیکن اگر کوئی باقی ہے تو اللہ رسول کا نام باقی ہے. سب ختم ہو گئے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ جسے چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے. اور اگر کوئی آج کے زمانے میں بھی یہ سوچتا ہو کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمارے اتنے ووٹر ہیں، ہمارے اتنے ممبر ہیں، ہماری اتنی طاقت ہے، آج بھی اگر کوئی سوچے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ جب چاہے جس کی چاہے سلطنت کو چھین لیتا ہے. وہ جب چاہے سلطنتیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کے تعلق سے کیا کہا؟ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے سلطنت دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے سلطنت چھین لے. اور پھر اس کے آگے کا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے دے، جس سے چاہے ذلت دے دے. یہ بھی اختیار اللہ کے پاس ہے. وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے عزت، اس سے عزت چھین لے. دنیا کے اندر لوگ کوشش کرتے رہتے کہ یار وہ فلاں کی عزت خراب کر دو، فلاں کو بدنام کر دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو وہ کر دو. خدا کی قسم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں اگر پوری دنیا مل کر کے تجھے ذلیل کرنا چاہے
اور اگر تیرا رب تجھے عزت دینا چاہے تو دنیا تجھے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر تیرا رب تجھے ذلیل کرنا چاہے اور پوری دنیا مل کر بھی تجھے عزت دے تو تجھے کوئی عزت مل نہیں سکتی۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ نیا ہتھیار بنا لیا جس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کو بیٹ نہیں کر سکتے، جس سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو کیا چلو اس کو بدنام کر دو۔ بدنام کرنا بہت آسان ہے، کوئی الزام لگا دو، اس کو بدنام کر دو۔ جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کو بدنام کر دو۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن آپ دیکھیے گا بدنام کرنے کی کوششیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کوشش کی گئی بدنام کرنے کی، حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی کوشش کی گئی بدنام کرنے کی، لیکن جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی اس سے عزت نہیں چھین سکتا۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے، تو یہاں وہ کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور ساری بھلائیاں تیرے پاس ہے۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔